بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے اور یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے، جس میں کہ ان کو کورٹ میں پیش ہو کے حفاظتی ضمانت لینے کا کہا گیا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج 2 ضمانتیں ان کی مسترد ہوئی ہیں، خارج ہوئی ہیں۔ اس میں ایک بینکنگ کورٹ کی ضمانت تھی جس پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن جج کو فیصلہ دینے سے روکا اور ریلیف ملا عمران خان صاحب کو کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ روک دیا جائے، جو کہ سیشن جج جو تھی وہ سنانے والی تھی۔ اور دوسری جانب جو انسداد دہشت گردی کا کیس تھا، اس میں راجہ جواد عباس کی جو عدالت تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو پھر اس معاملے کو جو ہے وہ ان کی ضمانت کو خارج کر دیا جائے گا، اور ان کو موقع بھی فراہم کیا گیا۔ اس موقع پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے قانون الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ کہا جائے گا کہ عام آدمی کے لیے قانون الگ ہے اور خاص آدمی کے لیے قانون الگ ہے۔ اور عمران خان صاحب پھر اس پہ نہیں آئے، جس کے بعد ان کی درخواست ضمانت خارج ہو گئی، اور اب لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، جس پہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ ان کو آپ پیش کریں، ایمبولینس میں پیش کریں، کیونکہ حفاظتی ضمانت کے لیے جو بھی مدعی ہے اس کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو 8 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا، اور یہ اب کہا ہے عدالت نے کہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ کل صبح تک کے لیے آنے کو اگر وہ تیار ہوتے ہیں اور گارنٹی ہے تو پھر ہم ان کو کل صبح تک مہلت دے سکتے ہیں، یعنی ان کو ضمانت مل جائے گی، آف کورس حفاظتی ضمانت۔ لیکن اگر نہیں ملتی تو کیا عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان صاحب خود اپنی جو تقاریر ہیں اس میں بارہا کہتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے قانون الگ ہے اور خاص آدمی کے لیے قانون الگ ہے۔ اس وقت تک عدالت کھلی ہوئی ہے اور ریلیف مل سکتا ہے عمران خان صاحب کو اگر وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں گئے، وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ان کی ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے عدالت میں، میڈیکل رپورٹ، جس کی بنیاد پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا، اور اب وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پیش ہونے سے جو ہے ان کو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، یا ان کی رپورٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ وہ نہیں آ سکتے۔ کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کی حکومت نے، یا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس نے آئی ایم ایف کا بجٹ پیش کر دیا ہے، اور آئی ایم ایف کا فرمائشی بجٹ تھا جو کہ پیش کیا گیا ہے، جو کہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اشرافیہ کو ٹیکسز سے مبرہ کیا جاتا ہے ہمیشہ سے، اور عام آدمی کے اوپر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ 170 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے آج ایوان کے اندر، جس سے ظاہر ہے مہنگائی کا طوفان ہوگا، عام آدمی پسے گا، اور جو حکومت دعوے کر رہی تھی کہ ہم عام آدمی کو ریلیف دیں گے، وہ اس کے بعد جو ہے ان کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک ایسا طوفان آئے گا جو کہ پی ڈی ایم کی سیاست کو کم از کم جو ہے وہ بے تحاشا نقصان ہوگا۔ کیا اس کے سیاسی ظاہر معاشی بحران تو ہے ہی، اور آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کڑی شرائط بھی پاکستان کے اوپر تھیں، لیکن اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ یہ بہت اہم ہوگا معاملہ دیکھنا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج طویل عرصے کے بعد کل رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو رہا کیا گیا تھا، آج وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ 2020 میں علی وزیر کو 2 سال 1 ماہ قبل یعنی کہ گرفتار کیا گیا تھا اور کراچی پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ بارہا ضمانتیں ان کی ہوتی رہیں، بارہا ضمانتیں ملتی رہیں، لیکن رہائی نہ ملی، اور بالآخر آج جو ہے وہ رہائی مل چکی ہے۔ اسی طرح سے آج نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی رہنما گلالئی اسماعیل کے والدین، جن کے اوپر گزشتہ حکومت میں دہشت گردی کے ایف آئی آر کاٹی گئی، دہشت گردوں کی معاونت کی ایف آئی آر کاٹی گئی، اور ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو بار بار عدالتوں کے چکر لگانے پڑے، ضمانتیں ان کی گئی، خارج کی گئی، اور بہت سارے جو ہے وہ اے ٹی سی 100 بھی پیش کیا گیا، اور 167ویں یعنی 167 یہ پیشی تھی جو کہ آج جس میں کہ ان کو بری کیا گیا ہے۔ یہ عدالتوں کی کہانی ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ جس میں 70 برس سے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو پیشیاں ان کی ہو رہی ہیں اور وہ بھگت رہے ہیں، علی وزیر کو ناکردہ گناہوں کی سزا ملی ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ
ہمارے جو خواص ہیں بھلے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں ان کو رعایت پہ رعایت ان کو استثنا ملتے ہیں، اور یہی حال بجٹ میں بھی ہے کہ غریب کو استثنا نہیں ملتا لیکن جو خواص ہیں ان کو استثنا ملتا ہے۔ ان معاملات کے اوپر بات کریں گے، ہوگا کیا، پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا، پاکستان کی معیشت کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ایس ٹی پی آئی کے سربراہ ہیں، معاشی ماہر ہیں، بڑے عرصے سے جو لکھ رہے تھے وہ اب ہو رہا ہے، تو ان سے پوچھیں گے کہ آگے کا منظرنامہ بھی بتائیے کہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سابق گورنر ہیں، معاشی ماہر بھی ہیں، اسپوکس پرسن بھی ہیں میں نواز شریف کے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے اور اپنی رائے کے ساتھ بلند کی ہے، آزاد رائے کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے میں علی محمد خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اجازت دیں ڈاکٹر عابد صاحب سے ہم پوچھ لیتے اتنی دیر میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو نیا بجٹ آیا ہے، اس بجٹ کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان، ہم تو یہ بات کہہ کے تھک گئے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اب تو کمر ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ چکی ہے مڈل کلاس کی، کیسا ہے یہ بجٹ، منی بجٹ سر؟ دیکھیے اس وقت چوائسیز کیا تھی، یا آپ چیزیں مہنگی کر دیں یا چیزیں بالکل نایاب ہو جاتی، تو یا انرجی جو ہے وہ بہت مہنگی ہو جائے یا انرجی سرے سے نہ ملے، یہ چوائس تھی۔ ڈالر جو ہیں اب کل آپ کے پاس ریوائز نمبر آ جائیں گے، 2 ہفتے کے جب آپ کے پاس امپورٹ کے لیے ڈالر رہ گئے ہیں، تو یہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں، یہ وہ بجٹ ہے، یعنی اگر آپ پچھلے سال کا بجٹ دیکھیں تو اس میں نمبر ریئلسٹک تھے، اور آپ کے پروگرام میں میرا خیال ہے میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو ہم صوبوں سے سرپلس کا کہہ رہے ہیں کہ صوبے سرپلس دے دیں گے، یا جب ہمیں پتہ ہے کہ 850 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا انرجی سرکولر ڈیٹ، اور ہم نے ٹوٹل 350 ارب روپے اس میں انرجی کی سبسڈی کے لیے رکھے تھے، اور اس کے بعد پھر پروگرام جو ہے اس پہ امپلیمنٹ بھی نہیں کیا گیا، روپے کا جو قدر ہے اس کو بھی مستحکم رکھنے کی کوشش کی گئی آرٹیفیشلی، جس کی وجہ سے فردر یہ کرائسس جو ہے بڑھ گیا۔ سیلاب جو ہے، سیلاب کی اپنی تباہ کاری ہے، تو میرا خیال ہے یہ کمپاؤنڈ امپیکٹ ہو کے اس وقت پاکستان اس سچویشن میں ہے کہ جس میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ یا آپ سری لنکا کی طرح 4 کلومیٹر لمبی لائنیں لگا لیں ضروریات زندگی کے لیے، یا پھر اس مہنگائی کو برداشت کریں تاکہ یہ ڈالر جو ہیں وہ آنا شروع ہوں۔ سر جو موڈیز کی رپورٹس ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر بھی لیں، بجٹ منظور کر لیں، 170 ارب روپے کے ٹیکسز بھی لگا دیں تو بھی آپ کی معیشت نہیں سنبھلتی، آپ کو 1 ارب ڈالر مل جائے آئی ایم ایف سے تو بھی آپ کی معیشت نہیں سنبھلتی، تو یہ کب تک، یعنی یہ تو مستقل یہ تو اگلے 4 سال آپ کو 34 ارب ڈالر جو ہیں ہر سال چاہیے ایکسٹرنل جو فنانسنگ میں، لیکن اس وقت تو ہم بات کر رہے ہیں 30 جون تک کی، اس کے بعد 30 جون کو یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو پاکستان کو ایک آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جانا پڑے گا، جس پہ کہ دوبارہ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پرائر ایکشن کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس میں ریفارمز اس وقت اس ملک میں چاہیے۔ آئی ایم ایف آپ کو ڈالر دے سکتا، آئی ایم ایف آپ کی جگہ آ کے ریفارم نہیں کر سکتا، اور فی الحال ہم ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، عوام بھی اور حکومتیں بھی، یعنی آپ باہر نکل کے دیکھ لیں کہ آپ کو کہیں سے نظر آتا ہے حکومت کے جو چال چلن ہے یا عوام کے چال چلن سے کہ ملک ایک ایمرجنسی کا، ایک اکنامک ایمرجنسی کا شکار ہے، تو ایسا نہیں ہے، نہ ہم اپنے طرز زندگی کو ریوائز کر رہے ہیں، نہ حکومت اپنے اخراجات کو بالکل، حکومتی اخراجات تو کم نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ کے پاس سینچری ہونے جا رہی ہے وزراء کی، جی تو ظاہر ہے کہ ایک آپٹکس جو ہے وہ کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیں گے، وزراء کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیں گے، مگر یہ کوئی حل تو نہیں ہے، جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور اس وقت ہمیں من حیث القوم سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک اس طریقے سے چلیں گے۔ اچھا علی محمد خان صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیونکہ اب الیکشن کا سال ہے، یہ بجٹ آ چکا ہے یا آ رہا ہے، اس کے اثرات ہوں گے، پی ڈی ایم کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ تو سمجھے کہ اب ان کی تو سیاست بھی دیکھا جائے تو اب تقریباً اب تو ہر گلی کوچے سے مہنگائی کی صرف آواز آئے گی، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں کافی حالات بہتر تھے اور یہ حالات جو ہیں یہ بہتر نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو واقعی کافی عرصے بعد آپ کے پروگرام میں آنا ہوا، ظاہر ہے کبھی کبھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ہماری جماعت کا ایک ایشو تھا، لیکن چلیں آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو معاملات ہیں اس وقت اکانومی کے، سب سے زیادہ جو پریشانی اور فکر کی بات ہے ہر پاکستانی کے لیے وہ یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تو
जितने भी लोग पावर में रहे हैं सबका इसमें हिस्सा है, सब इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। 75 साल बाद आज हम इस हालत में हैं कि हिंदुस्तान जो हमारा अजली एक हरीफ है वो तकरीबन 500 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे बैठा हुआ है। कम बेश सुलैरी साहब बैठे हैं, मुझे करेक्ट करेंगे। और हमारा इतनी तो बुरी हालत नहीं होनी चाहिए थी, हमसे 3 या 4 गुना बड़ा है और हम 3 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स पे बैठे हुए हैं और हमारा रुपये और डॉलर पैरिटी जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अब ये कहना कि आज की जो सूरत हाल है, खान साहब का आपने जिक्र किया, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल वाजे हैं। हमको ये नहीं कह रहे कि हमारे दौर में आइडियल था, महंगाई का एक इशू था, लेकिन चीजें कंट्रोल में थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉलर जो है उसको हमने मार्केट बेस्ड कर दिया था, आर्टिफिशियली मेंटेन नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद वो 100 के अंदर ही था और जो पेट्रोल प्राइसेस है 125 डॉलर पर बैरल का तकरीबन लेके 149 150 का हम बेच रहे थे। हालांकि आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जमात जो है पीडीएम जो है वो 80-85 का लेके तो हमें 250-300 का बेच रही है। अभी और महंगा जो है वो होने जा रहा है। ये मुझे कोई बता सकता है कि जब इमरान खान की हुकूमत हमारी आई और 6-7-8 महीने बाद अप्रैल के महीने में 2019 में, मेरे फिगर थोड़े से मुझे याद है कि 4.5-5 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स पे हम बैठे हुए थे और उसको बढ़ाते गए। जब हम उतर रहे थे या उतारा जा रहा था तो आपके 17-17.5 अरब डॉलर आपका फॉरेक्स रिजर्व्स थे और आपका अल्लाह ताला के करम से 6 की जीडीपी की तरफ हम जा रहे थे और कोविड के दौरान भी 3 की जीडीपी पे चलाया। तो ये लोग तो बहुत सी बातें करेंगे कि हमारी वजह से वो फलाना हुआ। जब हम मौजूद थे उस वक्त सूरत हाल क्या थी और अब सूरत हाल क्या है? क्या इस 10 महीनों में अगर हम बहुत बुरे थे तो आप 6 की जीडीपी पे नहीं चला सकते थे, 7 नहीं कर सकते थे, तो उसके आसपास तो रखते और डॉलर को कंट्रोल करते। खासकर जो मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज को रिवर्स किया है, जो याद रखें कि मिफ्ता की पॉलिसीज जो थी वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी किसी हद तक, लेकिन उसको रिवर्स किया है। और ये जो डार साहब ने पहले जो बड़ी बड़के मारी थी आईएमएफ के हवाले से, अब डार साहब किधर हैं? वो बड़के किधर हैं? सब इसको कौम यकीन जाने, आप हम सब जो हैं और हमारे बच्चे और ये गरीब गुरबा जितने हमारे मुल्क में खासकर जो 30-35-40 हजार के करीब कमाने वाले लोग हैं, उनका तो जिंदा रहना ही आज मुहाल है। बिल्कुल। ये अब जुबैर साहब आप जवाब दीजिए कि एक जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो भी हेल्पफुल नहीं साबित हुई। आप लोग ज़ाहिर है पिछली हुकूमत पे तनकीद करते हैं, पिछली हुकूमत उससे पिछली हुकूमत पे तनकीद करती रही, तो ये जो आपके करने के काम थे वो आपने नहीं किए। खास करके डार साहब के ऊपर आपने सुना है कि अभी अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा है, उनके 4 महीने का डिले जो है उसको भी एड अप किया है उन्होंने। जी देखें आसमा, जाहिर है हम इन पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये हमारे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं के तनाजुर से और इन्हीं के अल्फाज में इनको जवाब दूंगा। जब इनकी हुकूमत आई थी तो तमाम अशारिये, और आपके सामने बैठे हैं माहिर मईशत, वो कंफर्म करेंगे कि पहले साल के आखिर में तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो ख़राब हुए थे। ये ग्रोथ की बात करें तो फर्स्ट ईयर ग्रोथ 6%, 6.1% से गिर के 1.9% इफ आई एम नॉट रॉन्ग हुई थी, और इन्फ्लेशन बढ़ गई थी हमारे मुकाबले में, डबल से ज़्यादा हो गई थी, एंड फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो गया था, एंड सो ऑन। और उसकी जो इन्होंने जो उस पर अपना डिफेंस पेश किया था और रिपीटेडली पेश किया था वो ये था कि इनको करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था $19 बिलियन का, जो कि बहुत था और जो कि हकीकत है कि वो एक इंडिकेटर था जो हम बहुत ज़्यादा छोड़ के गए थे। वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा उसकी वजूहात में। और उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कहा कि तमाम बाकी एहदाफ ख़राब हुए हैं क्योंकि हमें इकोनॉमी को स्लो डाउन करना है, और स्लो डाउन करने का मतलब ये इंपोर्ट्स को कम करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो जहां छोड़ के गए थे वहां 17.5 बिलियन पर करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे। ये एक हकीकत है, मेरा ख्याल है अगेन सुलैरी साहब कंफर्म कर देंगे। अब 17.5 और 19 में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, और फर्स्ट ईयर पे हमें उसी हिसाब से इकोनॉमी को स्लो डाउन करना था। और इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का मतलब ये होता है करंट अकाउंट जो बढ़ता है वो उसकी मेन वजह ये होती है कि आपका ट्रेड डेफिसिट, यानी कि आप समझते हैं सिंपल अल्फाज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो गैप तजारती खसारा और कम है, जी बिल्कुल इंपोर्ट ज्यादा, जी इंपोर्ट ज्यादा है, तो जाहिर है कि डॉलर्स कम आ रहे हैं मुल्क में और जा रहे हैं, आपको बाहर से ज्यादा चीजें खरीदनी पड़ती हैं जिसमें पेट्रोलियम है, तकरीबन $80 बिलियन
تقریباً انہوں نے امپورٹس کی تھی ان کے لاسٹ ایئر پہ، اور جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ایکسپورٹس ان کے زمانے میں بڑھی تھی، لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گیپ، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پھر ظاہر ہے امپورٹس کو کھینچا. امپورٹس کو کھینچیں گے تو گروتھ آپ کی وہ صحیح ہے زبیر صاحب، لیکن یہ جو 4 مہینے آپ نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی سر، آپ نے ظاہر ہے آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جیسے پچھلی گورنمنٹ تھی وہ بھی جب گئے خان صاحب تو انہوں نے کم کر دیے 10 روپے پیٹرول کے، سیاسی لوگ ہیں نا، تو آپ کی حکومت اس وقت تنقید کرتی تھی. جی نہیں ہماری ایک جو بہت بڑی، جو سب سے بڑا جو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، میں سمجھتا ہوں، اور یہ میرا خیال ہے کوئی اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ جو ریوائز کیا جنوری کے آخر میں، پچھلے سال بل بھی پاس کروایا اسٹیٹ بینک کا اٹانومی بل، وہ اس کی آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی. پھر انہوں نے کچھ 250 بلین روپے کا ایک منی بجٹ، جیسے آج 170 بلین کا ہوا ہے، وہ کروایا. اس کے بعد آئی ایم ایف بورڈ ملا، اپروو کیا، اور تقریباً 10-12 فروری کو ان کو ٹرانش مل گئی. اب یہ ایک نیا ان کے حساب سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اور خاص طور پر رشیا یوکرین وار کوئی 22-23 فروری کو شروع ہو گئی، جس سے ایک اندھا آدمی کو بھی پتا تھا کہ جی اب انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھیں گی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 28 فروری کو جو فیصلہ کیا، انہوں نے نہ صرف 10 روپے کم کیا، بلکہ یہ بھی اناؤنس کیا کہ اگلے 4 مہینے ہم قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، اور ساتھ میں بجلی کے ساتھ بھی یہ کیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ چلو اس وقت آپ نے کم کر دیا، آپ کو یہ کیسے پتا تھا انٹرنیشنل آئل پرائسز کیا ہوئیں گی اگلے 4 مہینے میں؟ مطلب اس سے زیادہ حماقت والا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے 4 مہینے، جبکہ ساری دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے. سلیری صاحب بیٹھے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ فیبری کے اینڈ میں کیا ماحول تھا پچھلے سال، کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جانے کا تھا یا نیچے آنے کا تھا. تو ہاؤ کین یو پریڈکٹ کہ نیکسٹ 4 منتھس کے لیے فریز کر دی؟ اس سے زیادہ میرا خیال ہے خراب صحیح ہے. مگر سر اس وقت تو بالکل اب آپ حکومت میں ہے نا، میں علی محمد خان صاحب کے پاس دوبارہ جا کے پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آتی ہوں. علی محمد خان صاحب، اب پولیٹیکلی آپ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت تو عوام جو ہے وہ مشتعل ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا بم گرا ہے مہنگائی کا، تو کیا آپ پولیٹیکلی اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ کیسے؟ دیکھیں پولیٹیکلی کیا فائدہ اٹھانا ہے، دیکھیں وہ تو سیاسی طور پہ تو ویسے ہی ان کی حالت بہت پتلی ہے. الیکشن کا ان کو نام لیں تو ان کو تو رات کو پھر نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں ان کو کھانی پڑتی ہیں. ان کو آپ نے ڈرانا ہو، آپ ان کو الیکشن کا نام لے دیں، جہاں کوئی عوام دیکھتے ہیں وہاں سے یہ بھاگ جاتے ہیں. تو الیکشن کا جو باکس ہے، جو ڈبہ ہے جس میں ووٹ ڈالتے ہیں، وہ ان کے لیے خوف کی ایک علامت بن گیا ہے. وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، تو وہ اس میں اس وقت تو ملک کا سوچنا ہے کہ ملک کے ساتھ ہی کرنے کے. دیکھیں عمران خان صاحب نے آج سے بہت مہینے پہلے بات کی تھی کہ مجھے الیکشن جیتنے کی فکر نہیں ہے، وہ تو ہم 9, 10, 11 مہینے بعد بھی جیت جائیں گے. مجھے فکر یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ مزید چلنے دیا تو یہ ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جائے گا. اور انہیں کہا مجھے ملک کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. بے شک پھر یہ لوگ آ جائیں، لیکن آپ کے پاس پھر مضبوط ایک پولیٹیکل پاور ہوگی اور آپ ایک مضبوط فیصلے کر سکیں گے. یہ انہوں نے نہیں کیا، ایک سلو ڈیتھ کی طرف پاکستان کی اکانومی کو لے کے گئے ہیں. بڑی اشاریے جو ہیں یہاں محمد زبیر صاحب نے بتائیں. آپ مجھے بتائیں، آپ مہنگائی کے خلاف ہمارے خلاف مارچ کرنے آئے تھے، اور آپ کس بنیاد پہ یہ کہتے تھے کہ ہم 2013 اور 2017 کے لیول کی پرائسز آپ کو واپس لا کے دیں گے؟ یا تو آپ نااہل تھے یا آپ نے جھوٹ بولا. دونوں صورتوں میں آپ اس بات کی کیپیبل نہیں ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک نیوکلیر ملک کو دیا جائے. اس وقت جو سب سے بڑا انہوں نے جو پاکستان کا جو ہے نقصان کیا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں ملک چلتا ہے آپ کی فوریکس ریمیٹنسز پہ، آپ کی اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز پہ، اور آپ کی پروڈکشن پہ. آپ کی اگر پروڈکشن نہیں ہے، آپ ایکسپورٹ نہیں ہے، آپ کی اگر ایگریکلچر پروڈکشن نہیں ہے، آپ کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، آپ کو اگر امپورٹر کا کانفیڈنس نہیں ہے، خاص کر انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے، اس وقت لوگوں نے ہاتھ کھینچ لی. ٹھیک بات ہے، یہ ایک مشکل صورتحال ہے. بالکل آپ اعتماد ہی کسی کو نہیں ہے. ایسا ہی اس حالت میں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ لگائی بجھائی کریں، یہ آئیں اور بتائیں کہ what do they want to do، اور اگلے الیکشن پہ بات کریں اور اس ملک کو مشکل سے لے کے جائیں. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ عمران خان ہے کہ عمران خان کو کیسے ہم نے اچھا یہ بات بھی ہو رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب. پوری ہو یہ اچھا یہ میں زبیر صاحب ویسے کہہ چکے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. زبیر صاحب کا جو ذاتی ویو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، پچھلے ہفتے میرے ہی پروگرام میں انہوں نے کہا. مگر یہ کہا جا رہا ہے وہی ہے کہ چینج تو نہیں ہو گیا زبیر صاحب 90 دن کے انتخابات کا. نہیں، میرے سے سوال پوچھا گیا تھا اور علی محمد کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. علی، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو
کوئی دوسری لائن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ پہلے دیکھیں کہ جی لیڈر کیا کہے گا. میرے حساب سے 90 دن کا مطلب 90 دن نہیں ہوتا ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیٹیگوریکل آئین کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. 90 days is 90 days and that is what the election commission is committed to ensure کہ جی پنجاب اور کے پی اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہو. اچھا یہ سر بڑی کلیئر ہو گئی بات. سن لیا. لیکن میں علی کو سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا, ایک چیز ضرور ریکویسٹ کروں گا, پورا جانچ پڑتال کر لیں اپنے 3 سال 4 سال یا ابھی کے بھی, کہ کبھی ان کے کسی لیڈر نے ایسے کیٹیگوریکلی بات کی ہو کھل کے, نہیں یہ وہ کبھی بھی نہیں. جو پوزیشن عمران خان نے لے لی اس کے بعد یہ کبھی اپنی لائن ادھر سے ادھر کری. میں سر بریک لے لوں. بریک کے زبیر صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آئین کی پاسداری کی بات کی ہے, اور جہاں آئین کی پاسداری کی بات چلی ہے تو جو عمران خان صاحب کو عدالتیں بلا رہی ہیں تو محمد زبیر صاحب جتنی سچ بول رہے ہیں, میں ان سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کے لیڈر ماشاءاللہ اب ٹھیک ٹھاک ہیں, ادھر ادھر پھر رہے ہیں لنڈن میں, تو سچے آدمی ہیں, لیڈرشپ کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں. تو آج یہ بھی لگے ہاتھوں کہہ دیں کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے, اب تو ان کے چھوٹے پرا کی حکومت ہے. اچھا یہ چھوٹے پرا تو زبیر صاحب ذرا لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دیں. اچھا میں بریک لے لوں علی بھائی, میں بریک لے لوں. بریک کے بعد یہ پوچھنا ہے, یہ بالکل پوچھنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں واپس نہیں آ رہے اور عمران خان صاحب کیوں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. دونوں باتیں پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بڑا ہی زبردست سوال جو ہے وہ علی محمد خان صاحب نے چھوڑا تھا زبیر صاحب کے لیے, اور وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف واپس کیوں نہیں آ جاتے, اب تو ان کے پرا کی حکومت ہے. پنجابی میں کہتے ہیں بھائی کی, یعنی بھائی کو پرا کہتے ہیں. تو ایک سوال تو یہ بھی ہے, اور ابھی اس وقت جو ہے وہ عدالت میں عمران خان صاحب عدالت بلا رہی ہے, نہیں جا رہے, تو میں نے ان دونوں سے یہ سوال پوچھنے ہیں. اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حکومت ڈاکٹر صاحب اپنے اخراجات کم نہیں کرتی. 100 رکنی کابینہ ہے تقریباً, معاون خصوصی اور یہ, وہ کہتے تنخواہ نہیں لینی, لیکن جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ وہیں کے وہیں موجود ہیں. اور دوسری جانب جو ہے وہ سبسڈیز دی ہوئی ہیں اشرافیہ کو. کتنی سبسڈیز ہیں جو کہ وڈرا کرنی چاہیے تھی حکومت کو امیروں پر سے یا صنعتکاروں پر سے یا باقی لوگوں سے, اور وہ انہوں نے نہیں کی ابھی تک. دیکھیے اس وقت آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے سبسڈیز دینے کے لیے. IMF کے پروگرام میں ہم نے بڑا کلیئرلی اور میرا خیال ہے بہت اچھے بجا طور پہ یہ کمٹ کیا ہے کہ ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا ہے. نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی پاکستان میں گنجائش نہیں. یعنی یہ کوئی جسٹس ہی نہیں بنتا کہ ایک موٹر سائیکل والا, ایک رکشے والا, وہ بھی اسی ریٹ پہ پیٹرول خریدے جو, اور ایک جو پجارو والا ہے لینڈ کروزر, اس کو بھی آپ اسی ریٹ پہ پیٹرول دیں, اور پھر آپ کہیں کہ جی غریبوں کے نام پہ ہم پیٹرول وہ جو ہے وہ سستا رکھنا چاہ رہے ہیں یا ڈیزل سستا رکھنا چاہ رہے ہیں. میں نے پچھلی حکومت میں بھی ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فارمولا بنا کے دیا تھا جس پہ عمل نہیں ہو پایا تھا, اور اب بھی اس حکومت کو, کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہو گیا, یہ مہنگائی تو اب نہیں رکنے والی. اور یہ ابھی مارچ میں آپ دیکھیے گا 23 مارچ سے رمضان شروع ہو رہا ہے. بدقسمتی سے رمضان میں منافع خور جو ہیں وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو کے سامنے آتے ہیں. ذخیرہ اندوزی اور پروفٹ ایرنگ کے چکر میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جو روپے کی قدر میں, لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 40 ارب سے 400 ارب کر دیا گیا ہے. وہ 360 سے 400 کیا گیا ہے. 40 ارب روپے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. وہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ہمیں بڑا کلیئر ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی لے کے آنا پڑے گی. جیسے ہم بجلی میں کہتے ہیں لائف لائن کنزیومر, یا گیس میں کہتے ہیں لائف لائن کنزیومر, آپ کو پیٹرول کی لائف لائن کنزیومر آئیڈینٹیفائی کرنا پڑیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ CNIC سے اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس کا نام پہ رکشا جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, کس کا نام پہ چنگچی ہے, موٹر سائیکل ہے, اس کو آپ ڈائریکٹ ریلیف دیں, اس کو ڈائریکٹ پیمنٹ کریں. باقی پیٹرول جتنا مرضی جائے, لیکن اگر آپ اس طبقے کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم ظلم کر رہے ہوں. بالکل. اچھا میں اس پہ علی محمد خان صاحب, ابھی میں ٹکرز بھی دیکھ رہی ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی عمران خان صاحب کو سننے کے لیے کل کا وقت دینے کا کہا ہے. ابھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ بھی نہیں جا رہے کورٹ کے اندر, حالانکہ وہ جا سکتے ہیں. وہ مطلب ویل چیئر پہ جا سکتے ہیں, ایمبولینس میں جا سکتے ہیں, اور ویل چیئر پہ تو وہ آرام سے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ انٹرویو دیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. تو کیا حرج ہے اگر وہ چلے جائیں گے کورٹ میں, کیوں نہیں جا رہے وہ؟ ہاں صاحب تو ہمیشہ کورٹس میں گئے ہیں, اور اس وقت ذرا ان کی ہیلتھ کا بھی ایشو ہے. سیکیورٹی کے ایشوز تو ان کے ہیں ہی, کیونکہ ماضی میں تو اللہ نے جو ہے ہماری قوم کو امتحان میں رکھا کہ بے نظیر صاحبہ شہید ہوئیں,
اور اس سے پہلے بھی جو ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس بار جو رجیم چینج ہوئی ہے اس میں آخری ٹارگٹ ہٹ نہیں ہوا, اور وہ یہی تھا رجیم چینج کے اینڈ میں کہ آپ جس کی رجیم چینج کرنی ہوتی ہے اس کی دنیا بدل دیتے ہیں, اس کو عالم بالا میں بیچتے ہیں. خان صاحب کی زندگی ابھی اللہ نے رکھی تھی, تو لائف تھریٹس تو ان کو بے شمار ہیں اور سب کو اس کا پتہ ہے. کیا کوئی اور ہم تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو جیل بھرو تحریک کا کیا ہوگا؟ وہ صحیح بات ہے, لیکن آج کہا جا رہا تھا کہ حفاظتی ضمانت اگر مسترد ہو گئی تو عمران خان صاحب تیار ہیں جیل جانے کے لیے, تو مطلب پھر تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نہیں جیل جانا چاہتے. نہیں, خان صاحب تو دیکھیں پہلے بھی مشرف صاحب کے زمانے میں بھی گئے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس پہ ہماری کور کمیٹی کو بیٹھنا ہوگا اور ہم سب کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ کس لیول تک ہم جیل بھرو تحریک میں جو ہے گرفتاریاں دیں. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ نمبر 1 کے بعد جتنے بھی ہیں ہم سب کو جانا چاہیے. میں تو پرسنلی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ عمران خان صاحب کو خود جیل بھرو تحریک میں گرفتاری نہیں دینی چاہیے. ان کی زندگی بڑی اہم ہے, آلریڈی ان پہ لائف اٹیک ہو چکا ہوا ہے. باقی ان کی مرضی ہے, لیڈر ہیں, اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود لیڈ کروں گا, جو انہوں نے کہا بھی ہے, میرے خیال میں ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود یہ رسک نہ لیں. ہاں, اگر کسی کیس میں ایسی صورتحال بنتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی عمران خان صاحب کے وکلاء نے آج آنریبل ہائی کورٹ میں بات کی ہے کہ وہ بیمار بھی ہیں, جو ان کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کا رپورٹ بھی دکھائی انہوں نے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میجسٹریٹس کی عدالت میں بھی گئے ہیں. کون سی عدالت ہے جہاں عمران خان صاحب اچھا زبیر صاحب یہی بات جو بھی پوچھی تھی میاں صاحب کا ہی پوچھنے لگے ہوں کہ صحیح بات ہے. زبیر صاحب اب آپ کی اپنی حکومت ہے اور میاں صاحب ماشاءاللہ تندرست نظر آتے ہیں, وہ بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, وہ پاکستان کیوں نہیں آتے سر؟ میں پہلے یہ جو کنٹینیوشن میں بات ہو رہی تھی نا عمران خان کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے, آج سے 3.25 مہینے پہلے نومبر کی وہ 25 تاریخ تھی جب وہ چیف آف آرمی سٹاف لگنے کا معاملہ تھا, تو وہ پنڈی پہنچ گئے تھے جلسے میں. آپ کو یاد ہے نا؟ اس وقت زیادہ خراب ہوگی یا اب زیادہ خراب ہوگی؟ ابھی یہاں چند میل نہیں جا سکتے, وہ چند کلومیٹر لاہور ہائی کورٹ پہ, اور اس وقت کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو بھی کرنا تھا, سبوٹاج کرنا تھا, وہاں پہنچ گئے تھے پنڈی آل دا وے. میں صرف یاد دلا رہا ہوں 3.25 مہینے پہلے. اور جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے, تو یہ وی آئی پی پروٹوکول کی جو سب سے زیادہ بات ہم نے سننی شروع کی تھی, یہ پی ٹی آئی والے ہی کرتے تھے. ایک ہے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی, اور ایک ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان. اور دونوں میں فرق دیکھ لیں, اور آپ کو پھر وی آئی پی پروٹوکول کا جو تانے تھے وہ بھی سمجھ آ جائیں گے کہ کیا تھے. اور میں نیچے نہیں جانا چاہتا باقی لوگوں میں, ایکس منسٹرز اور سر شاہد خاقان عباسی ایکسیپشنل ہیں, مگر یہاں تو جو دوسرے تیسرے درجے کے بھی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایکسیپشنل ہے تو مانے نا. پھر عمران خان بھی ایکسیپشنل ہے, ایک فوج ہے پوری ان کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو سوال پوچھا تھا میں اس کو ڈک نہیں کروں گا میاں نواز شریف کا. میاں نواز شریف بالکل لیگلی انگلینڈ میں رہ رہے ہیں. کسی کورٹ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے کورٹ نے کہ جی وہ آپ کا ٹائم ہو گیا, آپ کو واپس آنا ہے, یا there's no legal issue. اچھا سر, کوئی ہائی کورٹ اسلام آباد کرتی, کوئی ہائی کورٹ اسلام آباد کرتی. جب پارٹی کو ضرورت ہوگی, سر آپ سچ بات کر رہے ہیں نا, تھوڑی دیر پہلے سچ بولا ہے, اس پہ بھی سچ بولیں کہ ان کو آنا چاہیے ضمیر کی آواز پہ. یار آپ بات سنیں, آپ سچ پر نہ جائیں نا, بہت سچ عمران خان کے بارے میں. میں بس اتنا ہی سچ بولنا تھا آپ نے آج کی, اتنا کافی ہے. چلیں کیا بہت بڑا سچ بولا تھا بھائی عمران خان کا. میں نے آپ کو ابھی 2 ایگزامپل سچ بتائے نا, عمران خان اور عمران خان نے نومبر میں جب زبیر صاحب ٹھیک ہے, میں بریک پہ جا رہی ہوں, بریک پہ اس لیے جا رہی ہوں کہ ابھی سر بریک پہ اس لیے جا رہی ہوں کہ ابھی کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے یہ سماعت جو کہ عمران خان صاحب کی تھی, اور یہ کہا گیا ہے کہ وکیل نے ان کی طرف سے کہ میری درخواست حفاظتی ضمانت کی ہے, یعنی کہ حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر ہوگی. بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب پروگرام کا آخری حصہ ہے, سلیوشن کیا ہے, خاص کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دوست ممالک ہیں انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں پیسوں کے, IMF کے بعد وہ آ جائیں گے, اس سے کچھ سمجھے گا؟ جو ہے نا اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں ہے, دوست ممالک
ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہیں. وہ انڈیویجولس کو oblige نہیں کرتے, وہ حکومتوں کو oblige کرتے ہیں. اور جب آپ کو نہیں پتہ کہ کل کس کی حکومت ہوگی, تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے آخری دنوں میں جب وہ وزٹ کیا تھا انہوں نے سعودی اور چائنا کا, انہوں نے حامی بھر لی, انہوں نے رول اوور نہیں دیا. اور یہی کام وہ پی ڈی ایم کے ساتھ پچھلے 8 ماہ سے کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس سیاست میں کچھ اسٹیبلٹی کی کرن نظر نہیں آتی ہے, تب تک آپ کو رول اوور نہیں مل رہے ہوں گے اور پاکستان پہ یہ تلوار لٹکتی رہے گی. تو اس وقت ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ایک تو سارے تلخ فیصلے ہم نے کر لیے جو حکومت کے حق وہ تھے اس کی پاور میں. اب جو آپ کو ریسورسز اپنے بنانے, اور یہ بھی آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے, 10 سے 12 بلین ڈالر آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ لے کے آنا ہے. اور وہ تب آ سکتا ہے جب کہ آپ کو تھوڑی سی ایشورنس دکھا دیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے. اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے زبیر صاحب, یہ کیسے ہوگا, ایک یہ بتائیے. اور دوسرا, عمران خان صاحب کو کیا گرفتار کرنے کا ارادہ ہے حکومت کا؟ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان کے نہیں کرنا چاہیے گرفتار ان کو. اچھا, میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ معیشت کی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پر کوئی بھی نہیں بات کرتا. یہاں سے ڈالر پکڑ لے, وہاں سے ڈالر پکڑ لیں گے. پاکستان نے اگر آگے جانا ہے, کیونکہ 60 سال میں 23 آئی ایم ایف پروگرام ہو چکے ہیں اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حکومت ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا اسٹرکچرل پرابلم ہے. اور اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا پڑے گا صحیح معنوں میں, جس کو آپ چارٹر آف اکانومی کہتے ہیں نا. اس میں اگر فیصلہ ہونا ہے تو وہ یہ فیصلہ ہونا ہے کہ عوام پر خرچ کرنا ہے یا پاکستان کو ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ رہنا چاہیے. دیٹ از دا ڈیسیژن دیٹ پاکستان elite and the rulers have to take. اور جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم ایسے ہی لڑکتے رہیں گے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا دوں, تھوڑا سا امپروو کر لیں گے پھر واپس ہو جائے گا. دوسرا, عمران خان کو گرفتار, دیکھیں میں تو کوئی بھی نہیں سیاسی حریف کے ساتھ سیاست میں مقابلہ کرنے کا میں بلیو کرتا ہوں. ٹھیک بات ہے. مجھے نہیں پتا لیگل کیس کی نوعیت کیا ہے. لیگل کیس کی اگر نوعیت ایسی ہے کہ جس میں گرفتاری مسٹ ہے, کیونکہ ہمارا اپنا موقف یہ تھا کہ جی اگر کوئی کیس ہے تو کیس پہلے چلنا ٹھیک بات ہے, بالکل گرفتاری شوڈ بی دا لاسٹ تھنگ. بالکل تو بالکل میرا تو میں اس حساب سے ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آئی ایم نو لیگل ایکسپرٹ ہوں. اچھا علی محمد خان صاحب, اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس میں تیزی آ جائے گی اور پولیٹیکل جو عدم استحکام ہے اس کی طرف پاکستان بڑھے گا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب ایک نڈر اور بہادر لیڈر ہیں اور وہ انہوں نے اپنے بدن پہ گولیاں کھا لی ہیں. اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا, اس سے آگے تو پھر آپ کی روح کا نکلنا رہ جاتا ہے. تو گرفتاری بڑی چھوٹی معمولی چیز ہے, وہ لیڈران دیتے بھی ہیں, لیکن اگر فرمائشی گرفتاری ہے تو اس کو تو پاکستان کے عوام اور ہمارا ورکر نہیں مانے گا, کیونکہ کسی بھی جماعت کا نہیں مانے گا. مولانا صاحب کے بارے میں بھی جب اس طرح بات ہوتی تھی ان کا ورکر بھی نہیں مانتا تھا. قانون آئین کے مطابق کام ہو تو اس کو پھر قانون کے مطابق آپ ڈیل کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو پاکستان کے نہیں امت مسلمہ کے ایک بڑے لیڈر ہیں, اس کو اگر کسی نے فرمائشی طور پر گرفتار کرنا ہے تو عوام اس پہ اپنا جو ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے, ورکر ہمارا نہیں مانے گا اس کو. اچھا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا زبیر صاحب؟ اگر ظاہر ہے کہ یہ تو سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ خان صاحب گرفتار ہوں, عدم استحکام کا متحمل پاکستان ہو سکتا ہے اس وقت, سیاسی عدم استحکام کا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں معیشت خراب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ایکسٹریم پولرائزیشن ایک وجہ یہ ہے, اور جو کہ حقیقت ہے. لیکن اب جو معیشت کے ایکسپرٹس ہیں, جو پوٹینشیل انویسٹرز ہیں, انہوں نے ہاتھ اگر روکا ہوا ہے اس وجہ سے روکا ہوا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, فیوچر کا نہیں پتہ ہے. تو اگر اس قسم کا واقعہ ہوگا تو اس سے ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی, کم تو نہیں ہوگی. اور پھر اس کے کیا نتائج نکلیں گے میرا تو خیال ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن اف وی لک بیک ان ہسٹری تو اس کے کوئی پازیٹیو تو نہیں نکلے گا, نیگیٹو ہی نکلے گا. تو علی محمد خان صاحب, یہ جو لاسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ یہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں, توشہ خانہ ہے یا ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے, ابھی ان کے ایک صاحبزادی کا کیس بھی سامنے آ گیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیگل گراؤنڈز پہ, کیونکہ آپ خود لائر بھی ہیں, ان کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہی ول گیٹ تھرو, لیکن اس لیول پہ آ کے کہ آپ نے ان کی جو ایک ایلیجڈ ایک کیس ہے جو ماضی میں بھی بار بار کوشش کی گئی, میرے خیال میں اس لیول پہ جب آپ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل چیز بھی نہیں رہے گی, نہ کوئی کرپشن کی کوئی چیز ان کے خلاف ہے, اس لیے آپ پرسنل لیول پہ جو ہے یہ جا رہے ہیں. میرے خیال میں ناؤ از دا رائٹ ٹائم فار دا پولیٹیشین, سیاست دانوں کا اب وقت ہے, اب ٹیسٹ ہوگا کہ اپنے آپ کو جو لیڈرز کہتے ہیں ان کو قوم کی فکر ہے کہ نہیں. اگر قوم کی فکر ہے
بغیر کسی کے اشارے کے، بغیر کسی کے کہنے کے، سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے، الیکشن کو آئین کے مطابق کرنا چاہیے، ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. ملک ہے تو ہم ہیں. تو کیا اگر خان صاحب کو دعوت دی جائے، پرسوں بلاول صاحب نے دی ہے ان کو دعوت، تو کیا وہ آئیں گے اور وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے؟ دیکھیں اگر دعوت میں ٹاپ آف ایجنڈا آئین کے مطابق الیکشن کرنا ہے تو میرے خیال میں خان صاحب جو ہے وہ پھر ضرور اس پہ سوچیں گے. اگر صرف ٹال مٹول ہے تو پھر تو اٹ ول بی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. اچھا، لیکن ملک کی خاطر تو آپ کر سکتے ہیں، معیشت کو بھی پہلا ایجنڈا بنا سکتے ہیں. ابھی آل پارٹیز کانفرنس تھی دہشت گردی کے اوپر، تو خان صاحب اس کے اوپر بھی نہیں آئے یا پی ٹی آئی نے انکار کیا اس سے بھی؟ نہیں، جو ملٹی پارٹی تھا اس میں پھر اس طرح سے تو بات آگے چلی نہیں نا. جو ایپکس کمیٹی تھی اس وقت ظاہر ہے آپ نے رات کو فواد کو اٹھایا جس طریقے سے اس کے ساتھ کیا، اور جو ہمارے اور لوگوں کے ساتھ شیخ رشید کے ساتھ ابھی تک ہو رہا ہے. تو اف یو وانٹ، اگر میں نے مسلم لیگ نون سے بات کرنی ہے ایز اے پارلیمنٹری افیئر، میں نے ان سے انگیج کرنا ہے کہ آپ آئے کل کوئی ڈائلاگ کرتے ہیں اور رات کو میں محمد زبیر صاحب کو اٹھوا لوں تو شاید خان صاحب فون بھی نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک، لاسٹ کویسچن زبیر صاحب، کل آج اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے، کل ہمارے پروگرام میں احمد بلال صاحب نے بھی کہا ہے کہ پریزیڈنٹ خود کنسلٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن سے الیکشن کے لیے، اور وہ نہیں کر رہے. تو کیا وہ کر سکتے ہیں اور وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ آج اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے. مجھے نہیں پتا اس کا لیگل پہلو، ابھی ایسی سچویشن ہو ہی نہیں کہ جی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ. الیکشن کمیشن گورنر کے پاس گئی تھی. سر وہ نہیں کر سکتے نا، آج عدالت نے بھی کہہ دیا ان کا اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا. ڈیٹ جو ہے وہ میں اس کو آگے کہہ رہا ہوں نا، اگر وہ وہاں سے نہیں کر سکتے تو وہ کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جا کے وہ کہیں کہ جی 90 دن میں سے 30 دن گزر چکے ہیں. آج یہی فیصلہ ہوا ہے، آج الیکشن کمیشن نے یہی فیصلہ کیا ہے، لیکن صدر مملکت بھی ای سی پی کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کر کے ڈیٹ دے سکتے ہیں. یہ کل مشاورت نہیں، اب فیصلے کا وقت ہے. جی بالکل فیصلہ ہونا چاہیے. بالکل گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے. پاکستان کسی طرح کے عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. معاشی بحران آلریڈی بہت زیادہ فزونتر ہو چکا ہے، بہت بڑھ چکا ہے. سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کو مزید کسی دوراہے پہ کھڑا کر سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.